अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस और ये चौथी जमात के लिए है और इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज सबक नंबर 15 करेंगे और ये एक नज़म है, चांद और सितारा। एक रात आसमां से एक चांद और सितारा छुप छुप के कर रहे थे दुनिया का जब नजारा। दोनों ने मिलके सोचा आओ जमी पे जाएं, घूमे इधर उधर भी कुछ सैर करके आएं। आए जमी पे दोनों दुनिया को खूब देखा, जंगल पहाड़ दरिया गुलजार और सहरा। लाखों ही बोलियां थी, हर रंग के थे हैवान, लेकिन था सबसे अच्छा दुनिया में सिर्फ इंसान। दोनों ने फिर ये सोचा गुलशन नया बसाएं, सबको नजर भी आए ऊंचा सा घर बनाएं। हर मुल्क में थी खूबी सौगात ही अलग थी, इस पाक सरजमीन की बा, इस पाक सरजमीन की कुछ बात ही अलग थी। सबसे लगा जो अच्छा मेरे वतन का साया, दोनों ने मिलके अपना परचम में घर बनाया। अजमत की है अलामत और सबका है सहारा, रोशन रहे हमेशा ये चांद और सितारा। परचम पे चांद तारा करते हैं ये दुआएं, बच्चे भी इस वतन के ऐसे ही जगमगाएं। और इसके शायर हैं सबा अकबर आबादी। इसके खास अल्फाज हैं गुलजार। गुलजार का मतलब होता है वो जगह जहाँ बहुत से फूल खिले हों। सहरा वो रेगिस्तान को कहते हैं। हैवान जानवर। सौगात मतलब तोहफा। पाक सरजमीन का मतलब हमारी पाक जमीन पाकिस्तान। हमारे मुल्क के झंडे पर क्या बना हुआ है? हमारे मुल्क के झंडे पर आप देख सकते हैं कि ये चांद और सितारा बना हुआ है। ठीक है, अपने मुल्क के परचम झंडे का एहतराम किस तरह करना चाहिए कि उसको हमेशा बुलंद रखें, कभी ज़मीन पर गिरा हो कहीं उसकी झंडा या छोटी उसकी शक्ल में, तो उसको उठा के फ़ौरन संभालें झंडियों में या झंडा हो। और वैसे भी इसको हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पढ़िए, इस नज्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए। अगला है खास अल्फाज, वो भी हो गया। नज़म में दिए गए खास अल्फाज की मानी किताब में दी गई फरहंग से देखकर कॉपी में नकल कीजिए, अपनी कॉपी में लिखें। अगला है मिसरे। मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पे करके दे दिया है, दोनों ने मिलकर सोचा आओ जमीन पर जाएं, घूमे इधर उधर भी कुछ सैर करके आए। अगला है आए जमीन पे दोनों दुनिया को खूब देखा, दोनों ने मिलकर। और इसका ये है जंगल पहाड़ दरिया गुलजार और सहरा। अगला है लाखों ही बोलियां थी हर रंग के थे हेवा, लेकिन था सबसे अच्छा दुनिया में सिर्फ इंसान। अब ये इसके साथ है मैच हो गया। सबसे लगा जो अच्छा मेरे वतन का साया, दोनों ने मिलकर अपना परचम में घर बनाया। और फिर अगला है खुशखती। नज़म के आखिरी 4 अशार कॉपी में खुशखत लिखिए और इमला की तैयारी कीजिए। तो आखिरी 4 अशार हैं जो वो हैं, हर मुल्क में थी खूबी सौगात ही अलग थी, इस पाक सरजमी की बात ही कुछ बात ही अलग थी, से लेकर एंड का जो आखिर तक है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल जवाब। तीसरा नंबर का सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है इस नज़म के शायर कौन है? तो अभी बताया इस नज़म के शायर सबा अकबर आबादी है। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के सबज हलाली परचम के बारे में है। तीसरा सवाल है शायर के ख्याल में ये परचम पे मौजूद चांद तारा क्या दुआ करते हैं? तो शायर के ख्याल के मुताबिक परचम पर मौजूद चांद तारा ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह हम जगमगा रहे हैं, इसी तरह से मेरे वतन के बच्चे भी जगमगाएं। चौथा सवाल है परचम पर बना चांद और तारा क्या जाहिर करता है? परचम पर बना चांद तरक्की की इलामत है और 5 कोनों वाला तारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। पांचवा सवाल है इस नज़म से अपना पसंदीदा शेर चुनकर खुशखत लिखिए और अपनी पसंदीदगी की वजह भी बताइए। तो अब आप इन सारे शेरों में से जो सबसे आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में लिखिए। अगला चौथा सवाल, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले है परचम। 14 अगस्त के दिन बच्चों ने परचम हाथ में लेकर मिली नगमे गाए।
اگلا ہے سوغات، اسکول پرنسپل نے مہمان خصوصی کو پھولوں کا گلدستہ اور آموں کی سوغات دی۔ اگلا ہے گلشن، تو گلشن کا ہمارے گھر کے گلشن میں نت نئے پھولوں کی کیاریاں بنی ہیں۔ اگلا ہے وطن، میرا پیارا وطن رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو آزاد ہوا تھا۔ چاند، آج شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ اگلا ہے قواعد، اس میں صفت، وہ الفاظ جو کسی اسم کے کی صفات مثلا اچھائی، برائی، خوبی یا خامی بیان کریں اسے اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ مثلا کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی، تو یہ رحم دل جو ہے وہ اس میں صفت ہے، یعنی کہ تعریف ہے۔ اسی طرح ہے 5واں سوال، ان جملوں میں اس میں صفت کے نیچے خط کشید کیجئے، کے نیچے لائن لگا دیں۔ پہلا ہے سمندر کے کنارے کی ریت گیلی ہے، تو یہ گیلی جو ہے یہ اس کو وہ انڈر لائن کیا ہے، خط کشید کیا ہے۔ اب دوسرے پہ آ جائیں، یہ پنکھا تیز چلتا ہے، تو تیز کے نیچے کرنا ہے آپ نے خط کشید۔ تھرڈ میں آ جائیں، یہ ایرانی کھجوریں ہیں، تو یہ یہاں پہ ایرانی، تو اس کو کرنا ہے۔ آگے ہے ابو مریم کے لیے بہت پیاری گڑیا لائے، تو یہ یہاں پہ پیاری پیاری آئے گا۔ آگے آ جائیں، امی نے دکاندار سے عمدہ چاول لیے، عمدہ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، یہ بہت نرم گدا ہے، نرم، اس کے نیچے لائن لگی۔ پھر ہے چھٹا، نیچے لکھے ہوئے الفاظ میں سے 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ سخت، سخت کا بنا لیں ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ نرم، میری بلی کے بال نرم ملائم ہیں۔ خطرناک، سانپ خطرناک اور زہریلا جانور ہے، چمکدار، دانتوں کی صفائی کے بعد علی کے دانت چمکدار ہو گئے۔ زبردست، عارفہ نے زبردست شوخ رنگ کا لباس پہنا ہے۔ گہرا، مٹی کا برتن گہرا اور چوڑا ہے۔ گرم، آج صبح ناشتے میں ہم نے گرم گرم پراٹھے کھائے۔ اگلا سوال ہے 7واں، اس نظم کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ مثال، ستارہ، نظارہ، جن کی آواز ایک جیسی آ رہی تھی۔ اسی طرح اور ہیں جائیں اور آئیں، ہوا اور انسان، بسائیں اور بنائیں، دعائیں اور جگمگائیں، سہارا، ستارہ، نظارہ، ٹھیک ہے۔ اگلا 8 ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ سونا، جاگنا، باہر، اندر، جلدی، دیر۔ آگے ہے مزیدار، بد مزہ، رونق، ویران، لائق، نالائق، شروع، ختم، قریب، دور۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو یہاں پر ہے لکھنا، عددی ترتیب۔ 9 جملے بنائیے، تیسرا، چوتھا، 5واں، 11واں، 19واں، 28واں، 25ویں، 30ویں، 14ویں۔ تو اب اس میں ہم جو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ مذکر الفاظ کے ساتھ ہے اور یہ مؤنث الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو ہم تیسرا سے شروع کرتے ہیں۔ تیسرا مطلب اس کا جملہ بنائیں گے پہلے، مخالف ٹیم کا تیسرا کھلاڑی بھی رن آؤٹ بنائے بغیر آؤٹ ہو گیا۔ پھر اب یہ 22ویں کے یہاں پہ اس کی مثال سے تیسری، تو یہ سامان اٹھا کر تیسری منزل تک پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث میں اور یہ مذکر میں چل رہا ہے۔ پھر چوتھا آ گیا، میرا کزن چوتھا سپارہ حفظ کر رہا ہے۔ پھر چوتھی، احمد نے آج دن بھر میں چوتھی آئس کریم کھائی ہے۔ 5واں، ہمنا نے آج 5واں روزہ رکھا ہے۔ 5ویں، عشاء دن کی 5ویں اور آخری نماز ہے۔ 11واں، اس کتاب کا 11واں صفحہ پھٹ گیا ہے۔ 11ویں، یہ اردو کی کتاب 11ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہے۔ 19واں، استاد نے بچوں کو 19واں سوال کروایا۔ 19ویں، اس عمارت کی 19ویں سیڑھی کو مرمت کی ضرورت ہے۔ 28واں روزہ جمعہ کے دن ہوگا۔ 28ویں، کل میری 28ویں سالگرہ تھی۔ 25ویں،
تو پہلے 25واں یعنی کہ مذکر ڈاکٹر کے پاس 25واں نمبر معائنے کے لیے گیا ہے، اور 25ویں اس عمارت کی 25ویں منزل تک لفٹ کی سہولت موجود ہے۔ اب 23واں، یہ پھر 23ویں اس کے بعد کریں گے۔ 23واں، میں 23واں سپارہ زبانی یاد کر رہی ہوں۔ پھر 23ویں، قطار میں کھڑی 23ویں گاڑی بھائی جان کی ہے۔ 14ویں، تو پہلے 14واں، ہماری گلی کا 14واں گھر بہت عالی شان بنا ہے، اور 14ویں کی رات بہت روشن ہوتی ہے۔ 10واں سوال ہے، نیچے دیے گئے نمونے کے مطابق گزشتہ کل کی سرگرمیوں کا روز نامچہ لکھیے اور اپنے ساتھی کو پڑھ کر سنائیے۔ روز نامچہ، میں اپنے روزانہ کے کاموں کا روز نامچہ یعنی ڈائری بھی لکھتا ہوں۔ دن کے اختتام پر یہ روز نامچہ لکھنا مجھے بہت سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اس طرح میں دن بھر میں کیے گئے اچھے کاموں کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہوں، غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اس طرح تمام اہم کاموں کی فہرست بھی مرتب ہو جاتی ہے اور اگلے دن کی تیاری بھی۔ کچھ عرصے بعد روز نامچہ پڑھنا اور مزہ دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بچوں کو کہ روز ڈائری لکھیں، روز نامچہ لکھیں، اس کے لیے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی بتائی ہے۔ تو اب بچے اپنے ایک دن پرانی جو ہے ساری سرگرمیاں لکھ کے پھر اپنے دوست کو سنائیں گے کہ کل کیا کیا کیا، شروع سے اپنے صبح کو اٹھا اور کیا کیا، اسکول گیا، پھر وہاں پہ کیا ہوا، وہ سارا جو بھی چیز اہم لگتی ہے وہ اس کے بارے میں لکھیں۔ اگلا ایکٹیویٹی سرگرمی، اس نظم کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو تصویریں ابھرتی ہیں وہ بنائیے۔ تمثیل کاری رول پلے کیجیے، جماعت میں گروہ بنائیے، 2 بچے چاند اور تارہ بنے اور باقی بچے چاند تارے کے بغیر جھنڈا لیے کھڑے ہوں۔ ترانہ پڑھتے ہوئے حرکات و سکنات کے ذریعے تمثیل پیش کیجیے۔ ہر گروہ سے ایک طالب علم میزبانی کے فرائض ادا کرے۔ تو یہ ایک وہ ڈرامہ سا کرنا ہے، تو اس کے لیے بچے مل کے یہ ایکٹیویٹی ٹیچر اور بچے مل کے تیاری کریں۔ تو اس طرح یہ والا سبق ختم ہو گیا، اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔